اس نے جاوید اختر نے ایک بات یہ بھی کہی، اسی میں یہ ہے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں، ہو رہی ہے کہ نہیں اس طرح کی بحثیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے، بلکہ اس طرح پہلے بھی بہت سارے مواقع آئے ہیں، لیکن ہر موقع پر کامیابی انہی کو ملی ہے جو خدا کا وجود مانتے ہیں۔ بے شک۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہونا طے پایا، آپ کچھ تاخیر سے پہنچے۔ دہریہ مطلب وہی جس کی بات چل رہی ہے، ملحد، جو خدا کے وجود کا منکر ہے، جو یہ کہتا ہے جو ہے وہ خود سے ہی ہے، اپنے آپ ہی چل رہا سارا سسٹم، آسمان کو کوئی بنانے والا نہیں، زمین کو کوئی بنانے والا نہیں، انسان کو کوئی بنانے والا نہیں، جو ہے وہ آج ہی ہے، بس مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا، نہ آخرت، نہ قیامت کا تصور، نہ دوزخ، نہ جہنم، کچھ بھی نہیں۔ ملحد، وہ دہریہ۔ اس نے تاخیر کی وجہ پوچھی، آپ نے وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ آج بڑا عجیب واقعہ ہوا، میں جس کشتی میں آیا ہوں وہ کشتی بڑی عجیب، اس لیے کہ وہ کشتی خود ہی بن گئی، نہ کوئی اسے چلانے والا تھا، تختے بھی خود بخود بن گئے اور خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے جڑ گئے، اس طریقے سے پوری کشتی تیار ہو گئی۔ تو وہ دہریہ بہت ہنسا، کہنے لگا میں تو آپ کو بڑا سلجھا ہوا سمجھتا تھا، میں تو آپ کو بہترین عالم سمجھتا تھا، مگر آپ کس قدر بچکانہ باتیں کر رہے ہیں کہ تختے خود بخود تیار ہو گئے، کشتی خود بخود بن گئی، خود بخود چلنے لگی، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا جناب والا آپ تو مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار گئے، ابھی تو بات چیت شروع بھی نہیں ہوئی اور آپ نے شکست مان لی اپنی۔ کہا میں نے کہاں شکست مان لی؟ کہا بے وقوف آدمی، جب چھوٹی سی کشتی خود سے نہیں بن سکتی، چھوٹی سی کشتی خود سے نہیں چل سکتی، جب تک کوئی اس کا صانع نہ ہو، اسے کوئی بنانے والا نہ ہو، اس کا کوئی کاریگر نہ ہو، تو وہ چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی۔ تو اتنا بڑا نظام شمسی ہے، اتنا بڑا نظام قمری ہے، اتنا بڑا یہ آسمانوں کا سسٹم ہے، زمینیں ہیں، سمندر ہیں، پورا نظام ہے، دن اور رات کا نظام ہے، اللہ اکبر، یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ہیں، موسموں کی تبدیلیاں ہیں، ہوائیں ہیں، آگ ہے، پانی ہے، یہ ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ، اتنا بڑا نظام کیسے چل سکتا ہے خود بخود، جب چھوٹی سی کشتی کے لیے کوئی بنانے والا اور چلانے والا چاہیے تو ان آسمانوں کے نظام کو بھی کوئی سنبھالنے والا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، عظمت قرآن، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے ایسا تماچا مارا اس کے جواب پر اور اس کی دلیل کی دال پہ نقطہ رکھ دیا کہ حق کا بکا رہ گیا، اس کی زبان ہی نہ کھلی، خاموش ہو گیا، کہتا کیا؟ آپ نے وہیں پہ اس کو باندھ دیا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں میری بات؟ اس طریقے سے آپ نے اس کو لاجواب کر دیا کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں پایا پلٹ کر کے، اسے ماننا پڑا کہ جس طرح کشتی کا چلانے والا اور بنانے والا کوئی ہے، اسی طرح پورے سنسار کی رچنا کرنے والا بھی کوئی ہے، اسی طرح آسمانوں کو بنانے والا بھی کوئی ہے، عرش و کرسی کا خالق بھی کوئی ہے، اسی طرح زمینوں کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، آسمان کو بنانے والا کوئی ہے، سمندروں کی طغیانی بنانے والا، موجوں کو روانی دینے والا، ہواؤں کو رخ دینے والا، زندگیاں دینے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا، مخلوقات پیدا کرنے والا، 18,000 مخلوقات کو وجود دینے والا بھی کوئی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جسے ہم اور آپ سب خدا کہتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان۔ یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جو ہے وہ آج ہی ہے، جی، آخرت نہیں ہے، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، حالانکہ زبان بھی ان کی خود بخود نہیں چل رہی ہے، 2-4 دن کھانا نہ کھائیں تو زبان نہیں چلے گی، بیمار پڑ جائیں، میڈیسن نہ لیں، دوائیں نہ لیں تو بولا نہیں جائے گا، کہتے ہیں کائنات خود بخود چل رہی ہے، نظام خود بخود چل رہا ہے۔ اس نے جاوید اختر نے ایک بات یہ بھی کہی، ملحد نے، کہ کچھ دنوں کے بعد ایسا وقت آ جائے گا، دور آ جائے گا، اس نے کہا کہ ہم رہیں نہ رہیں مگر وہ دور آ جائے گا کہ خدا کا تصور ہی ختم ہو جائے گا،
معاذ اللہ، یعنی یہ لوگ مان لیں گے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ تو میری بات اگر وہاں تک پہنچے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو وہ دور آئے گا کہ لوگ کہیں گے خدا نہیں ہے، دور مت جاؤ۔ ابھی ریسنٹلی ایگزام بہت قریب کی مثال دے رہا ہوں، ہم نے منکرین خدا کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ خدا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم بھی یہ کہنے لگو خدا ہے، تمہارا یہ خواب ہی رہ جائے۔ ابھی ایلن مسک وہ کہتا تھا، اس نے خود مانا تھا کہ میں ایتھسٹ ہوں، میں ملحد ہوں، میں نہیں مانتا کسی خدا کو، خدا ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس نے ایک جملہ یہ بھی بولا کہ بہت سارے تصورات آئے خدا کے حوالے سے، وہ تب تصورات ختم ہوتے رہے، تو وہ جھوٹے تھے نا تصورات، اس لیے ختم ہوتے رہے۔ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے، جس نے پورے سنسار کو پیدا کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ انہوں نے جھوٹی بات رکھی ہوگی، اس لیے ان کا تصور ختم ہو گیا، رکھی ختم ہو گیا۔ لیکن تصور خدا جو ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک، نہ بیوی، نہ بہن، نہ ماں، نہ بیٹی، نہ بیٹا۔ قل هو اللہ احد، زور سے بولو وہ ایک ہے، آواز آئے وہ۔ درجنوں مثالیں میں اس زمانے کی دے سکتا ہوں کہ جو ملحدین تھے انہوں نے بات تسلیم کی، اور ایلن مسک نے باضابطہ یہ بات کہی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سسٹم خود سے چل رہا ہے، مگر اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو چاند پر، سطح قمر پر، چاند کی سطح پر بستیاں آباد کرنے کی بات کرتا ہے، جو دنیا کا سب سے رچ مین ہے، جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ دولت ہے، جو دنیا میں پاپولر کے اعتبار سے نمبر 1 پہ آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں یہ سمجھتا تھا یہ سسٹم خود چل رہا ہے، کوئی نہیں ہے اس سنسار کی رچنا کرنے والا، کوئی نہیں ہے خدا کا تصور۔ لیکن اسی نے چند دنوں پہلے یہ بات کہی ہے کہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ نظام خود نہیں چل رہا ہے، یہ ستاروں کی گردش، یہ سورج کا نکلنا ڈوب جانا، یہ وقت کی رفتار، موسموں کا بدلنا، یہ دن کا نکلنا پھر رات کا آ جانا، یہ موسموں کی تبدیلی، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی جناب والا برسات ہے، یہ پورا نظام جو پہاڑوں کا نظام ہے، آسمانوں کا نظام ہے، خلاؤں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، خشکی کا نظام ہے، تری کا نظام ہے، یہ پورا نظام کوئی چلانے والا ہے، اور وہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بے شک، بے وہ شک، جس بے شک۔ طاقت کی بات کر رہا ہے اسی طاقت کو ہم خدا کہتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ بہت اچھے بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ یا غوث زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ علامہ صاحب جواب نہیں ہے بھائی، ابھی بہت اچھا پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے، سمجھانا کم کرو، بھول دو بس، ماشاءاللہ، بھول نہ جاؤں۔ بہت اچھا بھائی، انیس صابری جواب نہیں ہے آپ کا، اللہ خوش رکھے۔ ایک بات انہوں نے اور کہی جو عام ذہنوں کو شبہ میں ڈال سکتی ہے، وسوسے میں ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر خدا ہے تو پھر غزہ میں ظلم کیوں نہیں روکتا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان جاتی ہے، 15,000 کے قریب بچوں کی جان چلی گئی، ان کے چیتڑے اکھڑ گئے، اگر وہ ہے تو روکتا کیوں نہیں؟ یہ تو بالکل وہی سوال ہے کہ جب نمرود رعایا پہ ظلم کرتا تھا، وہ خود کو خدا کہلواتا تھا، وہ لوگوں سے سجدہ کراتا تھا، اپنے آپ کو معبود کہلاتا تھا، تو اس زمانے میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ خدا ہے تو نمرود کو روک کیوں نہیں رہا ہے؟ ارے سنو ساتھیو، اس کا جواب یہ ہے کہ
دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ مہلت زون میں ہیں، ان کو فری ول ملا ہوا ہے، ان کو ایک اختیار دیا ہے دینے والے نے، اب اس کی مرضی ہے اس کو پوزیٹیو استعمال کرے یا نیگیٹو، جیسا استعمال کرے گا ویسا پھل پائے گا۔ نمرود کی مثال سے اس طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، نمرود کو جب مہلت ملی، خدا کہلوانے لگا، ظلم کرنے لگا، تشدد کے اس نے انتہا کر دی، لیکن جب خدائے پاک نے انتقام لیا اور اس اکڑے ہوئے کو پکڑا تو خدا نے وکلانگ مچھر سے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ آج بھی جو غزہ میں ظلم کر رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ظلم کر رہے ہیں، وہ نمرود، فرعون، شداد، قارون سے عبرت حاصل کریں، وہ یہ نہ سوچے کہ خدا نہیں ہے، خدا ہے۔ تم مہلت زون میں ہو، املیت للذین کفروا ثم اخذتهم، اللہ کہتا ہم ڈھیل دے دیتے ہیں، ہم رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، ثم اخذتهم، پھر پکڑ بھی لیتے ہیں۔ زور سے بولو پھر۔ اگر طاقت ہی سب کچھ ہے، سنو میری توجہ ادھر دیکھو، اگر طاقت ہی سب کچھ ہے، خدا ہے ہی نہیں، تو نمرود پھر وکلانگ مچھر سے کیسے مرا؟ ارے اونچا بولو ذرا بھئی، اس کے پاس طاقت تھی، پاور تھی، پوری دنیا کا سب سے بڑا حکمران تھا۔ 4 لوگ گزرے دنیا میں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان میں سے ایک نمرود بھی ہے۔ تو پوری دنیا پہ جس کی حکومت تھی وہ مرا بھی تو مچھر سے۔ ارے توجہ کرو یار، جو انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، سجدہ کراتا تھا، اپنے آپ کو سب سے الگ سمجھتا تھا، خدا سمجھتا تھا، اگر وہی خدا تھا تو مچھر سے کیسے مرا؟ اگر وہ خود کو اتنا بڑا کیسے مرا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت تھی جس نے اسے چھوٹ دی تھی۔ اس سے وہ بھی سبق حاصل کریں جو آج کل خود کو نمرود سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ غلط فہمی میں ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، خدا ہے ہی نہیں، وہ پکڑ نہیں کرتا، وہ مہلت دیتا ہے۔ ٹیچر نے 2 اسٹوڈنٹ کو کلاس روم میں بٹھایا، دونوں کو موبائل بھی دے دیا اور کاپی پینسل بھی دے دی، کہا بیٹا اب آپ کو اختیار ہے، جو چاہو وہ کرو۔ اب ایک بچہ تو اس میں گیم کھیلنے میں رہ گیا، دوسرا بچہ کتاب پڑھنے میں رہ گیا، بولو دونوں کا رزلٹ ایک جیسا آئے گا؟ حالانکہ دونوں کو اختیار ایک جیسا ملا۔ تو ظالم ریاست کے حکمرانوں کو بھی اختیار ملا ہے، مگر وہ اپنا اختیار غلط استعمال کر کے بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ان کو ان کی سزا ضرور ملے گی، اور اختیار انہیں بھی ملا ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ صبر کر رہے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، ذرا زور سے بولو۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالی نے مہلت دی ہے؟ زور سے بولو کیا دی ہے؟ ورنہ بھائی یہ جتنے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ جو ہیں وہ ہم ہی ہیں، سنو ایک بات سنو، اگر خدا ہے ہی نہیں، جیسے کہ جاوید اختر کہتا ہے کہ آخرت بھی نہیں ہوگی، وہ معاذ اللہ جنت کا مذاق اڑاتا ہے، وہ کہتا ہے میں جنت میں اس لیے جانا نہیں چاہتا کہ میرے فیوریٹ فروٹ نہیں ملیں گے وہاں پہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ جبکہ قرآن اس نے کہا کہ جہنم میں ملیں گے، یعنی وہ خود اپنے منہ سے کس چیز کا اقرار کر رہا؟ اللہ تعالیٰ سب کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نام اچھا رکھنے سے ضروری نہیں ہے کرم بھی اچھا ہو، عقیدہ بھی اچھا ہو اس کا ہے۔ اس نے کتنی غلط بات کہی، حالانکہ قرآن پاک میں یہ بات ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اگر نرک اور سورگ کا تصور ہی نہ ہو، جنت اور جہنم کا تصور ہی نہ ہو، ایک لاجیکل بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، تو آخرت اگر ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں، کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو طاقتوروں کا محاسبہ کرے، جملہ سمجھیے، کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو مادی طاقت ملنے والوں کا محاسبہ کرے، ایسی طاقت ہے ہی نہیں، سوچو ذرا۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جنہوں نے دنیا میں صرف ظلم ہی سہا، پریشانیاں ہی اٹھائیں، ان کو بعد مرنے کے بھی کچھ جزا نہیں ملے گی۔ تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے اعتبار سے انہیں ان کی تکلیفوں کا پھل کب ملے گا اور کیسے ملے گا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ کب ملے گا اور کیسے ملے گا یہ بتاؤ۔ ہمارے اعتبار سے تو یہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہمارے حساب سے تو یہ ہے، حضور پاک فرماتے ہیں جو جتنی زیادہ تکلیفوں میں رہے گا اس کو اتنا ہی بہتر پھل ملے گا۔
بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن جن پہ زیادہ تکلیفیں پڑی ہوں گی، جب ان کو انعامات دیے جا رہے ہوں گے، اکرامات سے نوازا جا رہا ہوگا، انہیں ان کی جزا مل رہی ہوگی، تو جو دنیا میں عیش میں رہے وہ رش کریں گے کہ کاش ہم بھی اسی طرح تکلیفوں میں رہتے تو ہمیں یہ پھل ملتا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہماری تھاٹ تو یہ ہے، ہمارا ماننا تو یہ ہے، اور ہمارا ایک فیتھ ہے، اور فیتھ بھی محض یہ فیتھ نہیں ہے، ہم اس پہ دلائل رکھتے ہیں الحمدللہ، اور اس کو ثابت کر کے دکھاتے ہیں الحمدللہ۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں جنہوں نے کہا آخرت ہے ہی نہیں، تو جو کمزور رہے، دبے کچلے رہے، پریشان رہے، تکلیفیں اٹھائیں، مر گئے، کب ملے گا انہیں پھل؟ اللہ۔ اور جنہوں نے صرف ظلم ہی کیا، جی انتقام، جنہوں نے صرف ظلم ہی کیا، پریشان کیا، اور انہیں سزا کب ملے گی؟ تو ان کے وہاں پہ زیرو ملے گا، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ تصور خدا جن کے وہاں پر ہے وہ اس کا جواب دیں گے، ذرا زور سے بولو نا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ دنیا میں ان کی رسی ڈھیلی رہی، انہیں مہلت ملی، مرنے کے بعد انہیں سزا ضرور ملے گی، اور خدا جب چاہتا ہے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ وکلانگ مچھر سے مروایا نمرود کو، بحر احمر کی موجوں میں ڈبو دیا فرعون کو، شداد اپنی بنائی ہوئی جنت نہیں دیکھ پایا، 12 سال جس جنت کو بنانے میں لگے تھے اس جنت کو دیکھ نہیں پایا، گھوڑے سے اتر رہا تھا، اترا بھی نہیں تھا کہ ملک الموت آ گئے تھے، دیکھ نہیں پایا، کس طریقے سے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، صرف دروازہ دیکھ رہا تھا، اندر انٹر بھی نہیں ہو پایا، مر گیا۔ قارون زمین کی تہوں میں پہنچ گیا، دھسا دیا گیا خزانوں کے ساتھ۔ مطلب صاف ہے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، ادارہ تجوید القرآن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہونے کا یہ مطلب تھوڑی نہیں ہے کہ انسان کو اب کوئی بہت زیادہ وہ اوور کانفیڈنس میں آ جائے کہ اب تو ہم آؤٹ آف رینج ہو گئے۔ نہیں، صرف تمہاری سہولیات کا دائرہ بڑا ہے مائی ڈیئر، اس سے آگے نہیں بڑھے ہو، جی ورنہ روبوٹ ہی بنائے ہیں تم نے بس۔ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہے، میں پوزیٹیو چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ ہواؤں میں اڑنے لگے، فضاؤں میں اڑنے لگے، مشینری ترقی کر گئی تو ہم اب خدا کے تصور ہی کے منکر ہو جائیں، خدا ہے ہی نہیں، ہم خود چلائیں گے دنیا کو، ہم کوشش کریں گے، ہم جو ہے باڈیز کو، جو ڈیتھ باڈیز ہیں ان کو رکھ کر کے، اور ہم یہ کوشش کریں گے، ان پہ ریسرچ کریں تاکہ ان کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ارے یہ کوشش تو پچھلی کئی دہائیوں پہلے بھی کی گئی تھی، جتنے ڈاکٹر بیٹھے تھے ان میں ادھکتر کی موت ہو چکی ہے، کوئی نہیں بچا ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، جس دن سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا اس زمین پہ، تب سے لے کر آج تک انسان کی طاقت موت اور حیات کے حوالے سے نہ بڑھی ہے نہ گھٹی ہے۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے مولانا نیر صاحب کیا پاور بڑھ گئی ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی بیماری زیادہ ہے تو مر ہی جاتے تھے، اور اب بھیا چونکہ مشینری بہت زیادہ ہے، مشینیں ایسی آ گئی ہیں جو دل کی دھڑکنوں کو روک لیں گی، جو وقت آنے کو روک لیں گی۔ ارے یہ تمہاری سوچ کا قصور ہے، تم مشینوں میں رکھ دو، کہیں پر بھی رکھ دو، وقت پر موت آ کے رہتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت موت کو نہیں روک پاتی ہے۔ یہ انسان کی عاجزی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ انسان کا فیلئر نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ پوچھا تھا مولانا ناظم مرکزی صاحب، ایک بات اور سن لو جاتے جاتے، پوچھا تھا حضور محدث اعظم ہند سے ایک صاحب نے سوال، انہوں نے یہ کیا کہ حضرت یہ بتائیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے، کتنا اختیار دیا، کتنی قدرت دی ہے۔ بیٹھے تھے وہ اس ٹائم پہ، تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ سوال ہے آپ کا، تو ایسا کرو کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے، جب سوال کر رہے تھے تب بیٹھے تھے، کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ایک پاؤں اٹھائیے، اپنا ایک پیر اٹھا لیا، آپ نے فرمایا دوسرا بھی اٹھائیے،
نہیں اٹھا پائے. فرمایا بیٹے اتنی ہی طاقت ہے بس. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہا اتنی ہی طاقت ہے، اس سے زائد نہیں ہے. تو انسان کتنا ہی ترقی کر لے نہ تو وہ اپنی زندگی کا لیول بڑھا سکتا ہے. اسی نقطے پر، میں منٹ نہیں بولوں گا، سیکنڈ، اسی سیکنڈ پر اس کو موت آنا ہے جو کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے. ورنہ تو اگر موت بڑھانے کا معاملہ ہوتا تو دنیا میں امیر لوگ ہی رہ جاتے، موت کو بھی لوگ بہانہ بنا لیتے. غریب تھا اس لیے مر گیا. مگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ غریب آدمی بیچارہ دن بھر دہاڑی لگا کر اپنے آتا ہے اور بھیا کھانا کھا کے سو جاتا ہے. اسے سردیوں میں سردی نہ لگے، گرمیوں میں گرمی نہ لگے. اور یہ ہیں رچ مین، ان کے پاس ہے اربوں ملین بریلین ٹریلین. نیند آ نہیں رہی بغیر نیند کی گولی کے، تو فائدے میں کون رہا؟ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مفلس کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. بے شک بے شک. کیا رزلٹ نکالا آپ نے؟ کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں، ورنہ جتنے بھی ممالک کے پریسیڈنٹ ہیں نا، ایکس پریسیڈنٹ بھی ہوتے تو اتنی پاور تو ان کی بھی تھی، وپکش میں کم از کم کچھ تو سانسد ہوتے ہی ہیں. وہ بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے. جب موجودہ پردھان منتری بچ رہے ہیں بھیا، کوشش کر آ کر کے موت سے، تو انہی سے سمجھوتا کر لیتے کہ بھئی ہم بھی بچیں موت سے. مگر نہ امریکہ کا راشٹرپتی موت سے بچتا ہے، نہ برطانیہ کا راشٹرپتی موت سے بچتا ہے، نہ دبئی کا ذمہ دار موت سے بچتا ہے، وہاں کا پرنس بھی موت سے نہیں بچتا. بلکہ میں نے چند سال پہلے دیکھا کہ برج دبئی بنانے والا، دبئی کی سڑکوں کو لوگوں کے لیے ایک مثال بنانے والا، دبئی کو اتنی ترقی دینے والا کہ پوری دنیا سے عیش کرنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے لوگ دبئی جاتے ہیں. اتنا عظیم انسان دنیاوی اعتبار سے جب فوت ہوا تو دنیا اس کی قبر کے فوٹو لے کر کے لکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، عمر دراز لائے تھے مانگ کے 4 دن، 2 جستجو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ اربوں پتی خربوں پتی، ملین بلین ٹریلین نہ جانے کتنی دولت رکھنے والا بھی جب قبر میں گیا ہے تو کفن کے 3 ہی کپڑے، کفن کے 3 کپڑے لے کے گیا ہے. جانے کا انداز اس کا بھی بالکل وہی ہے جو ایک رکشہ چلانے والے کا ہوتا ہے. پتہ چل گیا میرے عزیز دوستو، ارے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو مولانا ناظم صاحب، جس مکان میں ابھی اس نے کروڑوں روپیہ لگا دیا، اس مکان سے دیکھو نہ تو بیڈ روم سے بیٹھ جائے گا، نہ مکان سے چارپائی جائے گی، بلکہ وہ چارپائی جس میں جنازہ جائے گا وہ مسجد سے آئے گی. تمہاری یہ حقیقت ہے. کیا لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ؟ تو تمہیں وہ طاقت کون سی ہے جو موت کا نظام چلا رہی ہے؟ وہ طاقت کون سی ہے جو زندگی دے رہی ہے؟ وہ طاقت کون سی ہے؟ یہ دیکھو ادھر دیکھو میری طرف، یہ دیکھ رہے ہیں شامیانہ؟ ایک وہ ہے، ایک یہ 2، اور میرے خیال سے 3، اور یہ 4، یعنی 4 اس کو سمجھ لو، پلر سمجھ لو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ 4 اس چھوٹے سے شامیانے کو روکنے کے لیے 4 سہاروں کی ضرورت ہے. مکان میں جاؤ، بیچ میں پلر لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف دیواریں لگی ہوئی ہیں. تھوڑا ٹیکنالوجی تھوڑے ایڈوانس ہو گئی تو بعض جگہ دیواریں 2 رہ جاتی ہیں، یا پلر میں تھوڑا فاصلہ دے دیتے، ڈسٹینس دے دیتے ہیں. ارے تم اپنے مکان کا لینٹر بغیر سہاروں کے نہیں ڈال سکتے. وہ کون سی طاقت ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنا دیا ہے؟ اور وہ بھی کتنا بڑا آسمان کہ آج تک یہ دنیا، ناسا کو بھی شامل کر لو، دنیا کی بڑی بڑی سائنس کے حوالے سے جو ریسرچ سینٹرز ہیں سب کو شامل کر لو، وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ آسمان کا دائرہ کتنا بڑا ہے. ارے تم تو ابھی آسمان کے دائرے کو نہیں ناپ پائے ہو اور باتیں کرتے ہو کہ خدا نہیں ہے. یہ کس نے بنائے 7 آسمان جن کا کوئی ستون نہیں ہے؟ میرے دوستو، یہ وہی طاقت ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. دیکھو مجھے ایک بڑا عجیب واقعہ یاد آیا ابھی اس موقع پہ تقریر کرتے کرتے. ایک بوڑھی عورت سے نا ایک صاحب نے پوچھا، چرخہ ہی کاتا ہے زندگی بھر، کچھ دین بھی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے؟
اب یہ جوانوں کو سمجھانا پڑے گا اور آج کل کی بہن بیٹیوں کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ پہلے چرخہ کاٹتی تھی، مگر میری بہنوں وہ تم سے اچھی تھیں، تم موبائل چلا کر کے بھی وہ تربیت نہیں سیکھ سکتی جو انہوں نے چرخہ چلا کر کے سیکھ لی اور سکھا دی۔ ان بوڑھی عورتوں نے جو چرخہ چلا کر دین سیکھا اور سکھا دیا، تم موبائل سے بھی نہیں سیکھ پائیں۔ صحیح بات ہے۔ چرخہ چلا رہی تھی وہ عورت، سوت کاتا جاتا تھا پہلے، تو پوچھ لیا ان سے کہ چرخہ چلاتی ہو کچھ سیکھا؟ کہا کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا سیکھا؟ کہا خدا کے بارے میں۔ کہا ہم نے تو اسی سے سیکھ لیا۔ جی ارے زبان تو کھول دو کم سے کم۔ اسی سے سیکھ لیا، چرخے سے۔ ہاں کیا سیکھا؟ کہا خدا ہے، یہ بھی اسی سے سیکھ لیا۔ بے شک۔ اور ایک ہے، یہ بھی اسی سے سیکھا۔ برہان بھائی پوچھنے والے نے کہا کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ یہ چھوٹا سا چرخہ جب تک چلایا نہ جائے تو چلتا نہیں ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو کوئی تو چلانے والا۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتا بے شک۔ تو اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اور خدا ایک ہے، یہ بھی میں نے اسی چرخے سے سیکھا۔ کیسے سیکھا؟ ایک ہے۔ تو بڑھیا نے مسکرا کر کے جواب دیا، اس ضعیفہ عورت نے مسکرا کر کے جواب دیا، وہ اس طرح سیکھا کہ میں ایک چلانے والی ہوں تبھی یہ چرخہ چل رہا ہے، اگر چلانے والی دو ہو جائیں تو چرخہ نہیں چلے گا، ڈنڈا چلے گا۔ میری بات سمجھے نہیں آپ شاید؟ ارے ایک ہی وقت میں دو ڈرائیور موٹر سائیکل چلائیں تو موٹر سائیکل چلے گی یا اسپتال کو گاڑی چلے گی؟ بیک وقت کہہ رہا ہوں میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، عورت نے کہا میں کہوں گی ادھر سے چلانا ہے تو دوسری کہے گی کیوں ادھر سے کتاب میں لکھا ہوا کیا؟ وہ کہے گی نہیں ادھر سے چلانا ہے۔ میں کہوں گی یہ کرنا، وہ کہے گی یہ کرنا ہے، تو پتہ یہ چلے گا چرخہ نہیں چلا، ڈنڈا چل گیا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تو سن لو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ چرخہ بھی ٹوٹے گا اور سر بھی پھوٹے گا۔ تو میں نے یہ جان لیا کہ چھوٹی سی چیز چلانے کے لیے کوئی چاہیے، اس لیے پورے نظام کو چلانے کے لیے بھی کوئی ہے، اور وہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو بگڑی باتوں کو بنا رہا ہے، جو بھوکوں کو کھلا رہا ہے، جو پیاسوں کو پلا رہا ہے، جو روتوں کو ہنسا رہا ہے، جو صبر کرنے والوں کو جزا دے رہا ہے، ظلم کرنے والوں کو سزا دے رہا ہے، اچھوں کو جنت دے رہا ہے، بروں کو دوزخ دے رہا ہے، اے لوگوں وہی تو خدا ہے۔ واہ واہ واہ، ذرا زور سے بولو، وہی تو ہے، وہی تو یہ زمین آسمان چاند تاروں میں تو ہے مصیبت زدوں غم کے ماروں میں تو جس طرف دیکھیے بس نظر آئے تو تیرا جلوہ خدا پھیل ہے چار سو۔ اللہ زور سے، اللہ اللہ طائران جناح میں تیرے گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، اور کہتے ہیں سب لا شریک لہو۔ ذرا بلند آواز سے، اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ یہ مفتی نسیم صاحب قبلہ تشریف فرما شرح عقائد پڑھاتے ہیں مدرسے کے نصاب میں، وہاں کے سلیبس میں داخل ہوتی ہے۔ الحمدللہ طلباء کو سمجھا دیا جاتا ہے، ذہنوں میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ خدا ہے۔ بے شک زور سے بولو، خدا ہے۔ خدا ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، وہ 1 سال کا بچہ ابھی ہے بہت اچھا اور ہے بھی بڑا چھوٹا، 1 سال کا، کسی نے پیچھے سے اس کی کمر پہ ہاتھ مارا، پیچھے سے، اس نے دیکھا نہیں، پیچھے سے دیکھ بھی لیتا، اتنا شعور نہیں ہے اس میں، مگر اتنا تو سمجھ لیتا کہ اس نے مارا ہے، پیچھے سے مارا، تو وہ بچہ پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ تو 1 ہی سال کا ہے۔ اس کا مطلب اتنا وہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو مجھے یہ چوٹ پہنچی ہے یہ کوئی مارنے والا ہے، ورنہ پیچھے کیوں دیکھتا وہ؟ زور سے بولو، اس نے دیکھا نا پیچھے مڑ کے، ذرا سا بچہ بھی جانتا ہے اس کو تھپڑ کو مارنے والا، مجھے ضرب لگانے والا کوئی ہے، تبھی تو اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا۔ وہ ذرا سا بچہ جو پاکی ناپاکی کے بارے میں نہیں جانتا، ابھی کھانے پینے کے بارے میں بھی اتنا نہیں جانتا، مگر وہ کون سی طاقت ہے جس نے اسے یہ سمجھایا تجھے روزی کہاں سے ملے گی، اسی طاقت کو خدا کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں ہوتا ہے بچہ۔ جی اگر بچے کی پیدائش کا سسٹم ہی یہ دیکھ لینا، ایتھسٹ جتنا بھی طبقہ ہے یہ پورا منکرین خدا کا، اگر گہرائی سے دیکھ لے تو اسے ماننا پڑے گا کہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا ہے، یہ خدا کر رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بچوں کی پیدائش کا نظام ہی اگر سمجھ لیں تو جی پیٹ میں پیٹ کا اندھیرا، اور پھر بچہ جہاں ہوتا ہے جس کو بچے دانی کہتے ہیں اس کا اندھیرا، پھر جھلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں وہ کون ہے جو اسے دھڑکن بھی دے رہا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کے رخساری لب بنائے، پنکھڑیاں جیسے اس کے لب بنائے، گلاب کی پنکھڑی جیسے اس کے لب بنائے، الحمدللہ اس کی آنکھیں بنائیں، اس کی کشادہ پیشانی بنائی، اس کا دل دماغ بنایا۔ میرے دوستو، اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے وہ خدا ہے جو بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام زندہ باد۔ یہ ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ۔ جاوید اختر کرتا ہے نا باتیں بلا وجہ کی کہ آخرت نہیں ہے، پھر آدمی مر جاتا ہے، ڈیتھ باڈی ہے، یہ بات تو حضور کے زمانے میں بھی آتی تھی۔ جیسے قرآن شریف میں اس کا ذکر کئی جگہ آیا۔ اس وقت میں سورہ مریم کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہوتا کیا تھا۔ یہ کیا کرتے تھے منکرین خدا، یہ کیا کرتے تھے، یہ قبروں سے نا ہڈیاں نکال کے لاتے تھے۔ کیا نکال کے لاتے تھے؟ ہڈیاں۔ بولو یار، حضور کے پاس، اور آ کر کے کہتے تھے یہ بتائیے کہ یہ ہڈی اب اس پہ نہ گوشت رہا نہ اس کا جوڑ سلامت رہا، اتنی بھی پہچان نہیں رہی ہے کہ ہے کس کی، جی تو تمہارا خدا دوبارہ اس کو کیسے بنائے گا؟ مذاق اڑاتے تھے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جی مذاق اڑاتے تھے۔ جبریل امین پیغام لے کے آئے اور جبریل امین نے کہا محبوب ان سے کہو، یہ کہتے ہیں نا کہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، تو ان سے پوچھو کہ جب تم تھے ہی نہیں، جی جب تم تھے ہی نہیں، شے مطلب چیز تھے ہی نہیں، تم اس لائق نہیں تھے کہ تمہیں شے کہا جائے، چیز کہا جائے۔ اولم یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، جب تو تھا ہی نہیں، تیرا وجود ہی نہیں تھا تو ہم نے بنا دیا، اب خالی تیری ریپیئرنگ ہی تو کرنا ہے۔ ارے بول ذرا، سمجھ میری بات کو، اب پارٹ کو جوڑنا ہی تو ہے، اونچا بولو ذرا، زور سے بولو، اس کو جوڑنا ہی تو ہے، گوشت پوست ہی تو لگانا ہے، اور جب تم تھے ہی نہیں، تمہارا وجود ہی نہ تھا تو ہم نے وہ کر دیا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اب تو بولو وہی خدا ہے، زور سے بولو وہی نظام ہستی جو چلا رہا ہے، آواز آئے وہی خدا ہے، نظام ہستی جو چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دن
نکالتا ہے، رات نکالتا ہے. وہ مناظرہ ہوا تھا نا نمرود سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. اس نے کہا تھا کہ خدا تو ہم ہی ہیں، ہماری عبادت کرو. اللہ کے خلیل نے فرمایا ابے تو کدھر سے خدا ہے. اور ان کا انداز تو بہت ایسا رہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اللہ جانے کیسا رہا ہوگا. فرمایا خدا وہ ہے، انہوں نے فرمایا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اچھا یہ انسان بھی نا جب حدیں پار کر جاتا ہے نا تو اس کی عقل پہ پردہ ہی پڑ جاتا، پھر سمجھ میں نہیں آتا اس کے. تو کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. انا احیی و امید، میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں. یہ کون کہہ رہا؟ وہی جو لنگڑے مچھر سے مرا. ہاں ایسے ہی مسکراؤ نا جیسے اب مسکرا رہے ہو. لنگڑے مچھر سے، وکلانگ نہیں سمجھے تھے شاید. اچھا آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ لنگڑے مچھر سے کیوں مروایا؟ اس کی اوقات دکھانے کے لیے. جب یہ تھا تب بھی تو لوگ یہی کہتے تھے ہے تو بچا کیوں نہیں رہا. خدا نے انہیں بچا بھی لیا، جنت میں پہنچا بھی دیا اور اس ظالم کو لنگڑے مچھر سے مروا دیا. تو آج بھی جتنے ظالم ہیں آپ کیا سمجھتے ہو یہ عذاب سے بچیں گے؟ دور آتا ہے دوست، وقت بدلتا ہے، اگرچہ وقت بدلنے میں وقت لگتا ہے مگر وقت، زور سے بولو، وقت ضرور بدلتا ہے. ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری آپ کی نسلیں دیکھیں گی، دور بدلیں گے، وقت بدلے گا، ضرور بدلے گا. یہ سسٹم کا حصہ ہے، یہ نظام ہے اس کائنات کا، بدلتا ہے. یہ تو آپ روزمرہ کی زندگی میں اپنے دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں. کتنے لوگ تھے جو ایک زمانے میں بڑے کمزور تھے، آج وہ فائنینشلی مضبوط ہو گئے. اور کتنے ایسے تھے جو بڑے اربوں پتی کھربوں پتی تھے، آج بیچارے فٹ پاتھ پہ آ گئے. سچائی بولو نا یار، زبان تو کھولو. تو نمرود نے کہا ہم بھی زندگی دیتے ہیں اور دیکھو انسان کتنی بڑی باتیں کرتا. آج کل تم نے بہت سنی ہوں گی ایسی چیزیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. میں کہتا ہوں تم اپنا بڑھاپا روکو پہلے. لوجیکل بات ہو رہی ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ارے لوجیکل گفتگو کر رہا ہوں کہ نہیں؟ آپ کے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جتنے بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، جیسے وہ سب سے بڑے والے ہیں، ان کا نام ہے وہاں کے امریکہ کے جو ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ ٹرمپ، جو بھی ہے، ڈونالڈ ٹرمپ. چلو وہ بھی بڑی باتیں کرتے ہیں ادھر سے. وہ بات یہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن بڑی بڑی باتیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ اپنے انڈیا پہ ٹیرف لگا رہے ہیں. ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ انڈیا والے تو ان سے نہیں ہارے جن کی حکومت میں سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا. انہیں بھی بوریا بسرا باندھنے پہ مجبور کر دیا. وہ ادھر سے بڑی بڑی بات. تو میں سوچتا ہوں کہ یار اس سے کوئی یہ پوچھے کہ تو بھلے آدمی اتنی باتیں کرتا، پوری دنیا کو کنٹرول کر لوں گا، تو پہلے اپنی عمر کو کنٹرول کر. کئی دفعہ چلتے چلتے ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، بڑھاپا آ رہا، بال سفید ہو رہے ہیں. اگر ان کے پاس اتنی ہی طاقت ہے تو کم از کم اتنے طاقتور آدمی کو تو اپنا بڑھاپا روکنا چاہیے. سارے ڈاکٹرز حضرات کو بلانا چاہیے. مجھے یاد آتا ہے اس موقع پہ مائیکل جیکسن نے یہ بات کہی تھی، شہرت کے نشے میں چور ہو کے جب اس سے بڑے بڑے اپنے وقت کے عہدہ داران نے آٹوگراف لیے، اس کو عزت ملی، شہرت ملی، تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی یار عمر تو بڑھائی جا سکتی ہے اور زندگی کو سیف بھی رکھا جا سکتا ہے. تو اس کو جیسے جیسے گائیڈ کرتے رہے نا ڈاکٹر، 12 ڈاکٹر فیملی ڈاکٹر کی طرح رہتے تھے، MBBS MD، اس کو انوائٹ کر اس کو مشورہ دیتے تھے کہ کسی سے ہاتھ ملاؤ نا تو دستانے پہن لو. ہم لوگوں نے تو دستانے اور یہ ماسک والا کورونا میں سیکھا، وہ اس وقت لگائے پڑا تھا بھلا آدمی. اور قریب میں اب جہاں پہ سوتا تھا، جس جگہ پہ، جس بیڈ پہ، وہیں پہ اس نے وہ اس کو کیا بولتے ہیں، آکسیجن بیڈ، یعنی وہ بیڈ تھا جس میں باضابطہ آکسیجن سے، اسی میں سوتا تھا کہ اگر ایمرجنسی ہے اس کے پاس سوتا تھا، ضرورت پڑی تو میں کہاں جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس. اچھا ایک طرف کانفیڈنس یہ تھا کہ 150 سال جیوں گا، اور دوسری طرف ڈر یہ تھا کہ ڈاکٹر کو چھوڑتا نہیں تھا، وہ سوتا تھا. یہ دیکھو کتنی عجیب بات ہو گئی. حضرات 150 سال زندگی جینے کا خواب دیکھنے والا only 50 ایئر زندگی جی پایا، only 50 ایئر. 50 سال نہ ڈاکٹر بچا سکے، نہ آکسیجن بچا سکا، نہ جناب والا ماسک بچا سکا. تو یہ اتنے طاقتور لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ارے خدا کے بندو اس سفر کے بارے میں تو سوچو جو بعد مرنے کے شروع ہوگا.
یہ میری آپ کی سب کی ایک جرنی کا پارٹ ہے، بہت لمبی جرنی ہے انسان کی۔ اب میری بھی تو وچار دھارا سن لو، بحیثیت مسلم میں مجھ سے کیا سمجھایا اور کیا کہتا ہے ہمارا قرآن حدیث، کیا ہے ہماری کتابوں میں، کہ ہماری زندگی ایک بہت لانگ جرنی ہے انسان کی۔ یہاں سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، اب دنیا میں ہیں، اینڈنگ نہیں ہے، ابھی سفر جاری ہے۔ یہ تو ہماری جرنی کا ایک پارٹ ہے دنیا کی زندگی، اور یہ دنیا ہے دارالعمل، جہاں ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، امتحان دینے کے لیے۔ اور ہمارے اوپر پریشانیاں دیکھ کے کوئی مسکرایا نہ کرے، ہمیں قرآن میں بتایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نون تاکید کے ساتھ ہے، اور وہ بھی ثقیلہ، تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، فاقے بھی ہوں گے، پریشانیاں بھی آئیں گے، جانوں سے بھی آزمائیں گے، مال کی کمی سے بھی آزمائیں گے، ثمرات کا مطلب یہاں اولاد سے آزمائیں گے، اور تم آزمائش میں کامیاب ہو گئے نا تو صبر کرنے والوں کو بشارت ہے۔ غزہ کے تمام جو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، سمجھ لو ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو ہماری آپ کی زندگی کیا ہے؟ میں سب کے چونکہ یہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، دنیا بھر میں لوگ سنیں تو میں ان کو بتاتا ہوں، دیکھو تم کسی بھی فیت پہ ہو، مگر میری بات پہ ایک دفعہ غور کر لینا کہ دنیا میں ملی ہوئی مہلت کا اگر مس یوز کرو گے نا تو تم کتنے ہی طاقتور ہو، مرنے کے بعد مہلت نہیں ملے گی تمہیں۔ مہلت زون ختم ہوتا ہی اس وقت ہے جب تمہیں موت آ جاتی ہے، ختم۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ اسرائیل آ گئے، جیسا دنیا کا نظام ہے کہ بھئی چلو، مثال دے رہا ہوں کہ بھئی سنبل، جیسے چندوسی میں ایک اپنے سنبل کا کورٹ ہے کہ بھئی یہاں نہیں ملی، بیل نہیں ملی، ہائی کورٹ کا دروازہ ہے نا، ہائی کورٹ چلتے ہیں، وہاں پہ بھی نہیں ملی، سپریم کورٹ کا دروازہ ہے نا ابھی، اچھا وہاں پہ بھی نہیں ملی بیل، آپ کو کوئی کسی بھی چیز میں آپ کو نہیں ملی مہلت، تو ابھی ہمارے پاس ہم جو ہے نظر ثانی کی درخواست کر سکتے ہیں، اس پہ نظر ثانی کر لیں، ایک دفعہ غور کر لیں، اچھا پھر بھی نہیں تو راشٹرپتی کا آپشن ہے۔ موت میں یہ آپشن ہی نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے ایسا کہ نہیں یہ بہت پاورفل ہے، ان کی بڑی دولت ہے، اور 2-4 دن کے بعد ان کے بیٹے کی شادی ہونا ہے جس میں دنیا کے بڑے بڑے رچ مین آئیں گے، اور جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آئیں گے، اور جس میں راشٹرپتی دنیا کے نہ جانے کہاں کے آئیں گے۔ 2 دن کی تو بات ہے بھئی، ذرا مہلت دے دو۔ نہیں ملے گی مہلت، جنت بنانے والے شداد کو نہ ملی تو شادی کرنے والوں کو کیا مہلت ملے گی؟ کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ مہلت زون کا تم نے غلط استعمال کیا، اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی، اور جنہوں نے صبر کیا جزا ان کو، ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ، او بلند آواز سے بولو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو یہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا کہ جو ہم کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں، ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ تو اتنی پیاری دعوت ہے الحمدللہ کہ یہاں پر جدال کو بھی حسن کے ساتھ قید کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد تو دعوت دینا، آپ کو بتانا ہے کہ خدا ہے، یہ تصور پال لینا کہ خدا نہیں ہے، کہ یہ صرف اور صرف ایک شیطانی وسوسے سے زیادہ کچھ نہیں۔ خدا ہے باز پرس کرنے والا، محاسبہ کرنے والا، انتقام لینے والا، حقیقت میں وہی ہے۔ اس نے انسانوں کو صرف طاقت دی ہے، فری ول جس کو بولتے ہیں، صرف اختیار دیا۔ اچھا اس اختیار کا کوئی صحیح استعمال کرے گا، مثال کے طور پہ کوئی حاکم اگر انصاف کرے گا، اچھے راستے پر رہے گا، عقیدہ توحید و رسالت، ضروریات دین، ضروریات اہل سنت کی پابندی کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ اس کو پھل ضرور ملے گا۔ اے میرے عزیز دوستو، اچھا ماشاءاللہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، پورا مجمع کھڑے ہو کر کے استقبال کرے حضرت کا پورا مجمع۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضرت علامہ مفتی محمد علاء الدین صاحب قبلہ، قاضی شرع و مفتی اعظم سنبل، حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد علاء الدین صاحب قبلہ، قاضی شرع و مفتی اعظم سنبھل، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
بیٹھی بیٹھی سارے لوگ ماشاءاللہ مفتی اعظم سنبھل اخلاق کا پیکر، پیار کا ساغر، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، بہترین عالم اور بہترین شاعر اور بہترین عامل الحمدللہ حضرت مفتی علاء الدین صاحب قبلہ اجملی حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے ساتھ ایک اور عظیم شخصیت کی جلوہ، ایک اور عظیم شخصیت تشریف فرما ہوئے جن کو ہم اور آپ سب حضرت مفتی اشفاق صاحب قبلہ نعیمی کے نام سے جانتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بھی بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں حضرت مفتی اشفاق صاحب قبلہ۔ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ، وہ ہر کسی کو تو نظر میں بھی نہیں لاتے، ان کا مزاج ہے، چونکہ خود ماشاءاللہ بہترین عالم ہیں، ہزاروں علماء کے استاذ ہیں، مگر میں نے ان کی زبان پر اگر معاصرین میں یا ان کے ساتھ پڑھانے والوں میں کسی کے علمی ولولے کی تعریف سنی ہے تو وہ مفتی اشفاق صاحب ہیں۔ ان کی زبان پہ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ بڑے ہی عالم ماشاءاللہ۔ اور جیسا کہ میں نے مفتی اعظم سنبھل کے بارے میں عرض کیا، بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں اور ہمارے آپ کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں۔ اور آج میں یہاں پر ایک خوشخبری اور سنا دوں، خاص طور پہ مدارس کے طلباء کو۔ میں نے وہ دیکھ لیے چند اس میں خطابات بڑے شاندار ہیں، ہاں ماشاءاللہ، ہاں آپ نے دکھائی تھی، ہاں آپ نے بھی دکھائی تھی، پہلے تو آپ نے ہی دکھائی تھی، بلکہ حضرت نے جو خطابات طلباء کے لیے لکھے، جب مقابلے ہوتے تھے تقریر کے بچوں کے درمیان، بلکہ وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے، وہ تمام خطابات جمع کر کے خطبات اجملی کے نام سے انشاءاللہ اس مرتبہ مدرسہ اسلامیہ اہل سنت خیر علوم رائے ستی کے جلسے میں انشاءاللہ اس کا رسم اجرا ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں طلباء سے کہتا ہوں اس کو ضرور خریدیں، بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ میں نے چند خطابات اس کے دیکھے، ماشاءاللہ اس میں اشعار اور الفاظ، تعبیرات، اقتباسات، چند میں زیادہ تو نہیں پڑھ پایا چونکہ انشاءاللہ میں نے حضرت سے کہا بھی بہت شاندار ہیں، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ طلباء سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالی حضرت کے علم میں عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ ہم آپ پر سب پر سلامت رکھے پروردگار۔ اور ہمارے قاری غزالی صاحب ماشاءاللہ، بس چل رہے ہیں کوئی بات نہیں، ایسے۔ اب حضرت کی تشریف آوری ہو گئی، سمجھ لو حضرت آ گئے اور تقریر کا بھی ٹائم ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ دستار بندی کا یہ موقع ہے۔ جی ہاں، اور میں اپنی طرف سے بھی اور حضرت کی طرف سے بھی، ادارے کے انتظامیہ کی طرف سے، اپنے تمام بزرگ علماء کا بطور خاص مفتی اعظم سنبھل کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ زور سے بولیے نا سبحان اللہ۔ اور یہ جو مولانا حسیب الرحمان صاحب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، یہ بھی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو زور سے بولیے میرے ساتھ کہ وہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے، زور سے بولو وہی خدا ہے، زور سے بولو وہ جو زندگی دے رہا ہے، آپ بولو وہی خدا ہے، وہ جو زندگی دے رہا ہے، سورج نکالتا ہے، ڈبوتا بھی ہے، یہی تو مناظرہ ہو رہا ہے۔ کیا کہا اللہ کے خلیل نے؟ خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت۔ فرعون کیا بولا؟ ہم بھی تو دیتے ہیں۔ قید خانے سے قیدی نکالے، جنہیں پھانسی کی سزا ہونا تھی انہیں رہا کر دیا، اور جنہیں رہا ہونا تھا انہیں پھانسی دے دی۔ کیسے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے؟ اس الو کے پٹھے سے کوئی پوچھے۔ مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جانتے تھے کہ یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا نیل بٹا نیل، زیرو بٹا سناٹا، جس کو کچھ نہیں آتا جاتا، حالانکہ اسی پہ اس کو بہت کرارا جواب دیا جا سکتا تھا۔ اللہ کے خلیل کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسے ہکا بکا کرنے کے لیے مجھے ایک سوال اور کرنا ہے اس سے۔ آپ نے فرمایا تو خدا ہے تو پھر تو ہر جگہ تیری ہی خدائی چلتی ہوگی۔ کہنے لگا ہاں بالکل، کہا آسمانوں میں بھی، کہا وہاں پر بھی، کہا سارا نظام کہاں میرا ہی ہے۔ تو اللہ کے خلیل نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو پھر ایک کام کر، ادھر سے نکال دے، یعنی پچھم سے نکال دے، پورب میں ڈبو دے۔ اتنا کہنا تھا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، میاں طوطے ہی نہیں اڑے، پنجرے کے ساتھ غائب ہو گئے۔
یعنی بولتی بند ہو گئی، زبان کھلی رہ گئی، حق کا پکا رہ گیا۔ اللہ کے خلیل نے ثابت کر دیا، زبان منہ میں بازو میں تاب رکھتے ہیں، تیرے سوال کا ہم بھی جواب رکھتے ہیں۔ تو یہ جو بات چلی ہے ابھی چند دنوں سے، بلکہ پہلے سے چل رہی ہے، میں تو اس ٹاپک پہ پہلے سے ہی بولتا ہوں، خدا ہے یا نہیں، تو ان کو ہم بتائیں گے ایک دن کے کچھ دنوں کے بعد ذکر یہ ہوا کرے گا تم تھے یا نہیں۔ ہاں، خدا کے بارے میں باتیں کرتے ہو، ارے خدا تو خدا ہے، خدا تو خدا ہے، خدا کے نیک بندوں کو وہ عزت دیتا ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو وہ عزت دیتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ 813واں عرس شریف ہے، 813واں۔ صدیاں گزر گئیں، شتابدیاں بیت گئیں، مگر آج سنبھل نہیں، پورے بھارت نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل ایمان پائے جاتے ہیں وہاں خواجہ غریب نواز کی محبت کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یعنی خدا کے نیک بندوں کا نام نہیں مٹتا، تو خدائے پاک نے تو سب کو پیدا کیا ہے۔ میں نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ پاک ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ موت کو اس نے پیدا کیا، زندگی کو اس نے پیدا کیا، اور وہی ذات ہے جو موت سے بھی پاک ہے۔ ذرا بول دو میرے ساتھ، موت سے بھی۔ ایک وقت وہ بھی آنا ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی، لیکن اللہ پاک موت سے بھی پاک ہے۔ میرا خدا نیند سے بھی پاک ہے۔ یار نیند تو نیند ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو نیند اونگ بھی نہیں آتی ہے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیند کا جھونکا آ جانا۔ اللہ پاک اس سے بھی پاک ہے۔ زور سے بولو، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ وہی ذات ہے جو سب کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ احکم الحاکمین وہی ہے، اکرم الاکرمین وہی ہے، خالق کل شیء وہی ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا۔ آج کی تاریخ میں روئے زمین پر 800 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہو گئی، ہر انسان کا چہرہ الگ ہے، ہر انسان کے پوروں کا نشان الگ ہے، ہر انسان کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ڈیفرنٹ ہیں، الگ الگ ہیں، سب سے جڑوا بھائی بھی ہیں تو پوروں کے نشان خدا نے الگ رکھے ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ 800 کروڑ انسانوں کو الگ الگ شکلیں دینے والا کون ہے؟ دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ پانی دیکھو آپ، پوری دنیا میں کتنے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کتنے دنیا میں بڑے بڑے بر اعظم ہیں، بحر اعظم ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھو کہ سورج وقت پہ نکلنا ہے تو نکلنا ہے، اللہ اکبر، ڈوبنا ہے تو ڈوبنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کیسا بہترین نظام رکھا، اور ابھی تو آنے باقی ہیں۔ کتنے انسان آ کے جا چکے ہیں۔ ارے تم تو صرف سمندر کی مچھلیوں کے بارے میں ہی میں غور کر لو کہ مچھلیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں، کتنی خوبیاں ان میں ہوتی ہیں، اور پھر پانی میں کتنی طرح کی مچھلیاں ہوتی ہیں، اور سمندر کے اندر گہرائی میں جاؤ تو ایسے ڈینجر زون بھی آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ پانی کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ انسان کو پھاڑ کے رکھ دے اگر انسان وہاں پہنچ جائے بغیر مشین کے، تو ایسا پریشر۔ اور اللہ کا یہ بھی نظام دیکھیے کہ پانی کے اندر اسی گہرائی میں جہاں انسان سانس نہیں لے سکتا پھٹ جائے گا، اسی نظام، اسی اتنی گہرائی میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جہاں انسان جی نہیں سکتا وہاں چھوٹی مچھلی کو خدا نے زندگی دے دی۔ یہ طاقت کون دے رہا ہے؟ یہ صلاحیت کون دے رہا ہے؟ اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں دی۔ کچھ کو بحری مخلوقات بنایا کہ وہ سمندر ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں، خشکی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں خشکی کی مخلوق بنایا، ہم خشکی میں زندہ رہ سکتے ہیں، پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ کچھ کو اللہ نے اڑنے کی طاقت دی۔ 18,000 مخلوقات کا جو خالق ہے، زور سے بولو وہی خدا ہے، زور سے بولو وہی۔ اور یہ جو سورج ہے، اللہ اکبر، کتنی بلندیوں پر، کتنی اونچائی پر یہ سورج ہے، اور ہزاروں کروڑ بول رہا ہوں میں، ہزاروں کروڑ ستارے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ کی تعداد سے زیادہ، بے شمار بحث، یعنی انسان کے علم سے بھی زیادہ اللہ پاک ان کی تعداد جانتا ہے۔ فرشتے ہیں اور جنات ہیں۔ ارے کس چیز کا میں ذکر کروں، آپ کو تفصیلات سمجھنی ہو، سمجھانی ہو، پڑھنا ہو، ایمان میں تازگی پیدا کرنا ہو تو پھر کھولو 27واں پارہ اور سورہ رحمان پڑھتے جاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
तुकज़्ज़िबान की तकरार करते जाओ। कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ऐ इंसानों आ जाओ पलट करके, ऐसी बातें न करो कि खुदा का तसव्वुर नहीं है, खुदा मौजूद नहीं है। जब तुम मर जाओगे, पैबंदे खाक हो जाओगे, लोग पूछा करेंगे जावेद अख्तर थे या नहीं थे। उस जमाने में भी यही कहा जाएगा खुदा कल भी था, आज भी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जब वक्त नहीं था तब भी खुदा था, जब स्पेस नहीं था तब भी खुदा था, जब मकान नहीं था तब भी खुदा था, जब जिहत नहीं थी तब भी खुदा था, जब कुछ नहीं था तब भी खुदा था। और तमाम मखलूकात में सबसे पहले जिस हस्ती को बनाया गया है वो मेरे मुस्तफ़ा का नूर है, जिसको नूर मोहम्मदी कहा जाता है। मतलब ये हुआ पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन है, और जिनको पैदा किया गया सबसे पहले वो रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह चूंकि माशाअल्लाह। वक्त बहुत हो गया, वरना मैं इस टॉपिक पे और भी तैयारी करके आया था, लेकिन चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। जोर से तो बोल दो, कम से कम 1 साल के बाद मिलेंगे इंशाअल्लाह यहीं पर, और कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। जल्दी उसके बाद आगे का प्रोग्राम होगा। ये बड़ी जिद कर रहा था तो जरा इसकी चंद आयात सुन लीजिए सूरह फातिहा की, उसके बाद आगे का प्रोग्राम होगा। और हजरत के लिए खास तौर पे दुआ करना, अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाए। आमीन। वाखिर